ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سبز انقلاب، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کاشتکاری ہے وہ کیوں مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ خار صاحب، جس طرح سے پروگرام پہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ 53 لاکھ کا اگر کوئی سولر پینل افورڈ نہیں کر سکتا تو بڑی کوئکلی یہ بتائیے کہ کیا سلوشنز ہو سکتے ہیں، کیا پاسبل ایسی سلوشنز ہیں جن سے یہ لوگ سولر پینل بھی افورڈ کر سکیں، یا ملٹیپل جو الٹرنیٹ انرجی کی سورسز ہیں کیا اس پہ ڈیپینڈنسی ان کی جائے، کس طرح سے ان کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ محسن، پہلی بات تو یہ ہے کہ 53 لاکھ کوئی ایسی فگر نہیں ہے جس پہ ہم پھنس جائیں۔ ٹھیک، 53 لاکھ سولر اگر پاکستان میں آج بھی دوسری دنیا سے کمپیریٹیولی مہنگا ہے، میرا مطلب سوال پھر یہی ہے کہ جب پچھلے سال یہاں پہ جرمن انویسٹر سولر سیل فیبریکیشن کے لیے 19 دن یہاں پہ ٹھہرے رہے، تو میرا متعلقہ مطلب جو سننے والے لوگ ہیں یا متعلقہ ذمہ داران جو ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ سولر سیل پروڈکشن یا فیبریکیشن کی اجازت کس وجہ سے نہیں دی گئی؟ وہ اگر فیبریکیشن یہاں پہ ہوتی تو یہ بہت چیپ ہوتا، بہت چیپ ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سولر ٹیوبویل یا سولر آپریٹڈ ٹیوبویلز ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں بہت سارے فیکٹرز پہ، جس پہ آپ کا واٹر ہیڈ اور بہت سارے دوسرے فیکٹرز عوامل مطلب وہ ہوتے ہیں۔ یہ 53 لاکھ کا نہیں ہوتا ہے، یہ 7 لاکھ سے بھی شروع ہوتا ہے، جس میں اس کا ڈیلیوری لیول، اس کا واٹر ہیڈ، بہت سارے فیکٹرز ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے۔ جہاں پہ 100 فٹ پہ پانی ہے سستا ہوگا، جہاں پہ پانی زیادہ گہرا ہے وہ مہنگا ہوگا۔ آج دیکھیں محسن، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو کسان بھائی آئے ہیں، اس طرح کے لاکھوں کسان ہمارے پاکستان کے اندر پھر رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایگریکلچر بیس کنٹری تھا اور کنٹری رہے گا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ریسورسز سے مالا مال رکھا ہے۔ آج اگر امریکن ابو دی سروس کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی پاکستان کے بلو دی سرفیس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو دی سرفیس بھی اللہ نے سب سے زیادہ ہمیں دیا ہے اور بلو دی سرفیس بھی سب سے زیادہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ صرف ڈٹرمینیشن کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر رینیویبل ریسورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں، سولر کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اس طرح میں نے ابھی فگر دیا 2.9 ملین میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے۔ اسی طرح ونڈ کا ہمارے پاس، یہ ونڈ کا بہت بڑا پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آئیں پاکستان کے اندر بایو ڈیزل، بایو فیول کی بہت بڑی آپشن ہے۔ ان کسانوں کو لٹریٹ یا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ اینیملز ہیں۔ مثلا ہماری بڑی سکسیسو میٹنگ رہی جرمنی میں، جو دنیا کا سب سے بڑی اکیڈمی ہے، رینیویبل انرجی اکیڈمی آف جرمنی، برلن کے اندر، رینیک اے جی کے نام سے ہماری بڑی سکسیسو میٹنگز ہوئی۔ ہمارا ایم او یو سائن ہوا رینیویبل انرجی سوسائٹی آف پاکستان کے ساتھ۔ وہ ایشیا کے اندر پاکستان کا پہلا انسٹیٹیوشن بننے جا رہا تھا جس میں پراپر رینیویبل یا آلٹرنیٹیو ریسورسز پہ تعلیم دی جانی تھی، جس میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بایو ڈیزل کیسے ہوگا، بایو انرجی کیسے پروڈیوس ہوگی۔ بہت بڑا پوٹینشیل تھا۔ پھر میرا سوال وہی ہے ڈٹرمینیشن، وہ ایم او یو آج بھی کسی منسٹری میں پڑا ہوا ہے۔ ان کا اپنا کیا رول ہے، یا ان جیسے کسانوں کا اپنا کیا رول ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جب ہم ڈومیسٹک لیول پہ بایو گیس کی بات کرتے ہیں، 2 سے 3 جانوروں کے لیے آپ 8 سے 10 بندوں کے لیے سفیشینٹ۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسان کے مسئلے کا حل کرتے ہیں یا مسئلے کے بارے میں ہم بایو گیس سے کوئی سلوشن نکالتے ہیں، صرف 2800 کلو گرام پر ڈے کے حساب سے اگر ان کے پاس اینیمل ویسٹ یا ڈنک ہے تو 5 انچ ڈیلیوری کا جو ان کی ایک نارمل ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے، وہ پمپ پاکستان میں اس وقت بھی چل رہے ہیں 2800 کلو گرام پہ۔ 2800 کلو گرام اینیمل ڈنک پر ڈے کے حساب سے اگر آج بھی جو ذمہ دار، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ایجوکیٹ کرنے والے ذمہ داروں سے ہمارا پرابلم، ہمارا سوال یا ہماری درخواست صرف اتنی ہے کہ ڈائریکٹلی بیچ، یہ دیکھیں آج بھی یہ اسلام آباد کے اندر ڈیرہ غازی خان سے بہاولپور، رحیم یار خان، سکر روڑی کے ذمہ دار یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اگر ان لوگوں کی اپروچ یا ایکسیس ریسرچ اسلام آباد یا ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے تو وہ گورنمنٹ جنہوں نے ان کے مسئلے کا حل کرنا ہے، آپ کے پروگرام کی ریفرنس سے میں ان لوگوں تک یہ میسج کہ آپ ان لوگوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں، اور جو اویلیبل آپشنز ہیں، اگر اویلیبل آپشنز آپ کی سمجھ میں نہیں ہیں، کسان لوگوں کی سمجھ میں نہیں، یہ ہم سے مل سکتے ہیں، تو مطلب ہم ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے سول سوسائٹی کے طور پہ ہم گورنمنٹ کو، کسانوں کو، سب لوگوں کو 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ایسے کوئی سولوشن دیے جاتے ہیں، سبسیڈائز ریٹ پہ سولر دیا جاتا ہے، بایو گیس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، بایو گیس سبسیڈائز ریٹ پہ دیا جاتا ہے، تو